اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی حبیب الہ العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية صلوات اللهم صل على محمد ارشاد سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو بھی اس دنیا سے معرفت امام کے بغیر جاتا ہے، مڑتا ہے، وہ جاہلیت کی موت پتہ چلا کہ یقیناً معرفت امام حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، اور اب جو امام کو ہی نہ مانے تو ان کے بارے میں کیا کہا جائے، کیونکہ رسول نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ امام جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا والے کسی کو پسند کر لے اور اسے امام بنا دے، کیونکہ دنیا والے امام بنائیں گے تو وہ اپنے جیسا امام بنائیں گے، اور انسان ہے، خطا کار ہے، گناہیں سرزد ہوتی ہیں، لیکن اللہ جو امام بناتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اور ایسا معصوم ہوتا ہے کہ جس کو اللہ اپنے صفات دے کر بھیجتا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ امام کی خلقت ہی یوں ہوتی ہے کہ صفات پروردگار کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مظہر صفات خدا کہلاتے ہیں۔ تو آج کا دور بھی اور آج کے دور میں کوئی نہ کوئی امام ہونا ضروری ہے، اور امام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حجت خدا ہے، کلمت اللہ ہے، لسان اللہ ہے، اور جب امام حجت خدا بن کر آتے ہیں اور صفات پروردگار لے کر آتے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ اگر امام موجود نہ ہو تو کائنات کا وجود نہیں رہے گا، کیونکہ اگر امام نہ ہو تو سورج چمک نہیں سکتا، چاند روشنی نہیں دے سکتا، کلیاں کھل نہیں سکتی، سمندر میں روانی ممکن نہیں ہے اگر امام موجود نہ ہو، بلکہ یہ یوں کہوں کہ سارے انسان اور جن جو سانس لے رہے ہیں وہ بھی امام کی موجودگی ہے اسی لیے لے رہے ہیں۔
اور بے حد ضروری ہے کہ امام کی معرفت حاصل کی جائے۔ اور آج کا دور وہ دور ہے کہ جہاں آپ کے ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ غائبت میں ہیں، ہمارے لیے غائب ہیں، لیکن امام کی نظر سب پر ہے۔ آج شب جمعہ ہے اور خصوصاً شب جمعہ ہمارے سب کے اعمال امام کے پاس پیش ہوتے ہیں، تو ہم ایسے اعمال بجا لائیں کہ جس سے امام خوش ہو جائیں، امام کے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ علی والا ہے۔ ایسے اعمال نہ کریں کہ جس سے امام رنجیدہ ہو جائے، کیونکہ آج کا دور بڑا پرآشوب دور ہے، جہاں پر ایمان بک رہے ہیں، انسان بک رہے ہیں، اور یہ وہ دور ہے کہ جہاں بات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، غیبت کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، جھوٹ بڑے آرام سے بول دیا جاتا ہے، جو کہ گناہان کبیرہ میں شمار ہوتا ہے ان دونوں کا، لیکن آج کے معاشرے میں یہ دونوں گناہیں بالکل عام ہو گئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج کا دور جو چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ جہاں کرونا چھایا ہوا ہے، انسان دیکھیے، اہل بیت کے چاہنے والوں کی بات کرتا ہوں میں، دوسروں کے لیے جہاں معرفت امام نہیں ہے ان کا ذکر ہی کیا کرنا ہے، لیکن اگر کوئی ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہمارے پاس تو خزانہ ہے، مولائے کائنات کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، صحیفہ سجادیہ ہے جس میں ایک دعا بھی ہے جو کرونا کے لیے موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اگر امام سے متمسک رکھیں گے اور اہل بیت کے قریب ہوتے جائیں گے، واجبات بجا لائیں گے اور دعاؤں کی تلاوت کریں گے، تو یقیناً یہ وبا ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور ایک بات بتاتا چلوں کہ جہاں پر ذکر الہی ہوتا ہو، ذکر الہی سے مراد کیا ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالذکر علی ابن ابی طالب، ذکر ہو ذکری و ذکری ذکر اللہ، یعنی کہ اگر کہیں محفل مجلس ہوتی ہے جہاں پر ذکر علی ہوتا ہے تو وہی ذکر رسول بھی کہلائے گا اور وہی ذکر الہی بھی ہوگا، اور جہاں ذکر الہی ہوگا، جہاں ذکر علی ہوگا، وہاں پر کوئی ایسی وبا آ نہیں سکتی، وبا کسی کو نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ چوراہوں پر ٹھہریں گے، اگر گروپس بنا کر بیٹھیں گے اور گفتگو کریں گے تو یقیناً اس میں مبتلا ہونا ضروری ہے۔ یہی وقت آپ دعاؤں میں گزاریے، یہی وقت مجلسیں برپا کیجیے، یہی وقت آپ مدح علی میں گزاریے اور عزائے حسین علیہ السلام میں۔ اگر آپ کو پڑھنے بھی نہیں آتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ فرش ادا پر بیٹھ جائیے، جہاں پر یا علی کہہ دیں گے تو مدح مولائے کائنات ہو جائے گی، کیونکہ یا علی کہنا ہی ایک بہت بڑی دعا ہے۔ نام علی بھی نام خدا کیا راحت جاں ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جواں ہے اور حرز طفلاں ہے۔ نام علی ہر کسی کے لیے ایک ہتھیار ہے، جو ضعیف ہے 70 سال کے، عین کے 70 ہوتے ہیں، ضعیف شخص کے لیے
علی ہی سہارا ہے، یا علی کہتے ہوئے سنبھل جاتے ہیں۔ جوانوں کے لیے یہی نام سہارا ہے، جب شیطان بہکاتا ہے کہ ابھی کہاں جاتے ہو مجلس میں، ابھی تو مرثیہ ہو رہا ہے، ابھی تو حدیث قصہ ہو رہی ہے، ابھی تو سورہ یاسین ہو رہا ہے، تو فوری یا علی مدد کہیے اور مجلس میں آ جائیے۔ یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے ہمارے لیے، اور بچے تو سنبھلتے ہی ہیں علی کا نام لے کر، کیوں نہ سنبھلے؟ ہماری مائیں ہمیں یہی تو نام سکھاتی ہیں۔ بچہ سب سے پہلے جو بولتا ہے وہ پنجتن کے نام، اللہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین۔ یقیناً یہی نام ہے جو آدم کو بھی سہارا بنے، نوح کے لیے بھی سہارا بنے، عیسیٰ و موسیٰ کے لیے بھی سہارا بنے، 1,01,24,000 1,24,000 انبیاء کے لیے سہارا بنے۔ یقیناً نام علی وہ ہے کہ جس نے بھی پکارا اسے مدد ملی۔ تو کیا آج ہم اس وبا میں، اس مشکل وقت میں اگر دل سے پکاریں میرے مولا کو، تو کیا مولا ہماری مدد نہیں کریں گے؟ یقیناً ہماری مدد ہوگی۔ ہمارا ایمان ہے، یہی تو بات ہے کہ جہاں معرفت امام ہوگی تو وہاں دل سے آواز نکلے گی، اور اگر کہیں یا امام زمانہ ادرکنی، دور بہت برا ہے میرے مولا، آپ ہی مدد فرمائیے، آپ ہی کے قبضہ قدرت میں یہ کائنات ہے، آپ کا اشارہ ہو جائے تو ساری بیماریاں دفع ہو جائیں میرے مولا۔ یقیناً آج کا دور بہت برا چل رہا ہے، آپ کے چاہنے والوں پر بہت برا وقت آیا ہے مولا، بس آپ ہی اسی کو دور کر سکتے ہیں۔ کیسے کیسے لوگ، کیسے کیسے چاہنے والے، کیسے کیسے ذکر کرنے والے، جہاں صابر علی صاحب کا انتقال ہوا تو پھر کچھ دن نہ گزرے کہ ذوالفقار حسین زلفو مرثیہ خان جو مرثیہ پڑھتے تو آنکھوں سے دریا بہہ جاتے تھے، صابر علی صاحب جو ماتم کراتے تھے تو ماتمدار دل کھول کے ماتم کرتے تھے۔ ابھی یہ صدمہ پورا نہ ہوا کہ سید علی حسین رضوی، علی جان بھائی کا انتقال ہو گیا، جو پردرد آواز میں پرسا پیش کرتے تھے، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے تھے۔ جہاں ان ذاکرین کا انتقال ہوا ہے، جہاں یہ ذاکرین جوار معصومین میں پہنچ گئے، وہیں پر کچھ عزادار بھی ایسے تھے جو فرش عزا پر آ جاتے تھے۔ آپ کوئی بھی مجلس لے لو، وہ عزادار آپ کو برابر دکھتے تھے، جس میں قابل ذکر ہیں حسین خان صاحب اور عابد والا جاہی صاحب، جنہیں میں اکثر جب بھی مجلس میں جاتا تھا تو انہیں ضرور پاتا تھا۔ اور پھر وہ شاعر جو غضب کا کلام لکھتے تھے، ایسے نوحے لکھے ہیں جناب فرید بیگ صاحب، یقیناً شہزادی ان کے درجات بلند فرمائے۔ یقیناً وہ جو نوحہ انہوں نے لکھ دیا ہے، قیامت تک آنکھ سے آنسو بہتے رہیں گے۔ اربعین کرنا ہے شاہ کربلائی کا۔ ہاں، بس یہی بات ہے کہ دیکھیے ہمارے لیے تو یہی ہے کہ جہاں ہم قرآن کا پڑھنا ثواب ہے، سننا ثواب ہے، دیکھنا ثواب ہے، تو وہاں پر یقیناً انہی ہستیوں کا ذکر کرنا ثواب ہے، سننا ثواب ہے، اور محفل میں یا مجلس میں آ کر بیٹھنا ثواب ہے۔
یقیناً تو ہمیں بس یہی کرنا ہے کہ انہی کا ذکر کرتے رہنا ہے. جتنا وقت ملے ہم کم سے کم کچھ نہیں تو خالی درود پڑھتے ہوئے گزاریں. آپ دیکھیے کہ تمام آفات و بلاؤں سے دور رہیں گے. یقیناً میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا یا امام زمانہ، آج کے دور میں سب پریشان ہیں، آپ کے چاہنے والوں کو مدد فرمائیے. ہاں لیکن آپ نے دیکھا کہ جو بھی ذاکرین اس دنیا سے گئے اور جو عزادار اس دنیا سے گئے، باوجود اس کے کہ کرونا پھیلا ہوا ہے، لیکن چاہنے والوں نے میت میں بھی شرکت کی. ہاں اور پھر ان کی مجلس زیارت بھی ہوئی. آج روز میرے مولا کہ کوئی نہ کوئی مومن اس دنیا سے جا رہا ہے. آج بھی ایک مومن ابوالحسن خان صاحب ابن زین العابدین خان صاحب اس دنیا سے سدھارے. بڑا نیک انسان تھے. یقیناً میں ان کے خانوادے کو اللہ صبر دے. یقیناً جوار معصومین میں بہترین جگہ ملے گی. کس کس کا نام لیا جائے؟ مجاہد حسین صاحب جو اس سن میں بھی کافی بزرگ تھے، لیکن مجالس میں محافل میں اس جوش سے میرے مولا کا نعرہ لگاتے تھے کہ محفل اڑ جاتی تھی، مومنین کے دل خوش ہو جاتے تھے. یقیناً مولا انہیں بھی یقیناً اپنے جوار میں بہترین جگہ عنایت فرمائیں گے. ہاں عزادارو، لیکن آپ نے دیکھا کہ چاہنے والوں کے لیے یہ ہے کہ تمام چاہنے والوں کے لیے لوگ ان کے خانوادوں کو پرسا بھی دیے، مجلس میں گریہ بھی ہوا، تدفین بھی ہوئی، باوجود اس حالات کے بھی. لیکن ہائے کربلا، ہائے آج شب جمعہ ہے، امام زمانہ کو پرسا دیجئے. ہمارا امام اپنے جد مظلوم پر گریہ فرماتے ہیں، اور امام ہی نے فرمایا تھا کہ جب امام حسین کو ایک ملعون نے دوڑتے ہوئے بھالا مارا تو امام نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے. امام زمانہ فرماتے ہیں زیارت ناحیہ میں کہ سلام ہو میرے جد پر جو نہ زین پر تھے نہ زمین پر بلکہ تیروں پر معلق تھے. ہائے ایسے میں شمر آگے بڑھا، وہ ظلم کیا ملعون نے کہ امام کہ زمین پر یوں آئے. ایک مرتبہ دیکھا کہ شہزادی زینب نے کہ ماجایا نظر نہیں آ رہا ہے. اب جو دیکھا تو شمر خنجر لیا ہوا ہے. آواز دی ہے پسر صاحب، یہ میرا بھائی ہے، نبی کا نواسا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے. امام نے فرمایا بہن زینب، اختی زینب ارجعی للخیام. ادھر شہزادی آئی نہ تھی کہ سیاہ آندیاں چلنے لگی. ہاں زادارو، فرات کا پانی نیزو اچھلنے لگا. ایک مرتبہ کہا سید سجاد ذرا دیکھو میرے لال. اب جو دیکھا تو امام حسین کا سر نوک نیزہ پر. کہا پھوپھی اماں، وہ میرے بابا کا سر، میں یتیم ہو گیا. سیعلم الذین ظلموا منقلب ینقلبون. بار الہ ذکر خیر کو قبول فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میرے معبود واسطہ 14 معصومین کا
کہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، جو اہل بیت کے چاہنے والے پریشان ہیں، ان بیماریوں سے میرے مولا ان بیماری کو دفع فرمائیے، اور جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیے۔ جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیے۔ جتنے چاہنے والے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیے۔ میرے مولا جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، خصوصاً صابر علی صاحب، علی جان صاحب، زلفو بھائی، مجاہد حسین صاحب، عابد والا جاہی صاحب، فرید بیگ صاحب، اور میری والدہ کنیز فاطمہ، سید نیر حسن، سید احمد، بختاور بیگم، اور مرزا مجتبیٰ احمد، مرزا توفیق احمد، اور جملہ محبان حیدر کرار و عزاداران مظلوم کربلا جو اس دنیا سے انتقال فرما چکے ہیں، ان سب کی ارواح کو اس ذکر کا ثواب پہنچے۔ اور آپ سے گزارش ہے ان سب کے لیے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر پہنچ۔ اور ایک نام ہے کہ رضا بھائی جو ایک مولائی انسان تھے، یقیناً ان کے لیے بھی 1 سورہ فاتحہ پڑھ کر ایثار فرمائے۔ بار الہا امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد فرما میرے مالک، اور ہم سب کو ناصرین میں شمار